پی ٹی آئی کے خلاف جس طرح سے بدترین قسم کی فسطائیت کا زمانہ چل رہا ہے، لیکن اسپیشلی پچھلا سال 9 مئی 2023 کے بعد سے لے کر آج تک جو ظلم، زیادتی، بربریت کا ماحول قائم کیا گیا ہے وہ آج تک جاری و ساری ہے۔ آج یہ پوزیشن ہے کہ جناب الیکشن کو ہارڈلی 1 ہفتہ یا 10 دن رہ گئے ہیں، لیکن وہ ستم کا طرز عمل، وہ یزیدیت کی پیروکاری اسی طرح جاری و ساری ہے جو آج سے 8 مہینے یا 9 مہینے پہلے جاری و ساری تھی۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اسلام آباد کا میرا حلقہ NA47 جس کا انتخابی نشان فاختہ ہے، یہ وہ مقتدر اداروں کے درمیان کا وہ حلقہ ہے جہاں سپریم کورٹ بھی ہے، جہاں الیکشن کمیشن بھی ہے، جہاں اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ہے، جہاں ڈپلومیٹک انکلیو بھی ہیں، جہاں پوری ایمبیسیز بھی ہیں، جہاں پرائم منسٹر اور پریزیڈنسی بھی ہے، جہاں سیکریٹریٹ سینٹ بھی ہے، اور سب وہ بیوروکریسی جو اس وقت ایک لحاظ سے مقتدر اعلیٰ کہلاتی ہے، یا وہ نگران، سو کارڈ نگران وزیر اعظم ہاؤس ہو یا ان کے منسٹرز کالونی ہوں، وہ سب اسی حلقے میں آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہ صرف یہ کہ ہمارے لوگوں کو اغوا برائے بیان کا سلسلہ جاری رہا جو کہ آج تک جاری و ساری ہے، ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا، تشدد کیا گیا، پارٹیاں تبدیل کرائی گئیں، کنگز پارٹیاں بنوائی گئیں، اور یہ سارا سلسلہ پورا سال جاری و ساری رہا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی پہلے سے زیادہ طاقتور ہوتی جا رہی ہے، پہلے سے زیادہ ان بونے سیاستدانوں کے خلاف اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف نفرت پیدا ہو رہی ہے، تو انہوں نے پروپوزر اور نامینیشن فارم چھیننے شروع کر دیے، پروپوزر اینڈ سیکنڈرز کو اٹھانا شروع کر دیا۔ وہ ساری دنیا نے دکھایا، میڈیا نے دکھایا، الیکٹرانک میڈیا نے دکھایا، پرنٹ میڈیا نے دکھایا، ڈیجیٹل میڈیا نے دکھایا۔ یہ الگ بات ہے کہ سپریم کورٹ میں ہم گئے، انہوں نے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ کا حکم دیا، لیکن الیکشن کمیشن کی آنکھیں اور کان بند ہیں، انہوں نے ایک بھی ہمارے گریونس کو ریڈریس نہیں کیا۔ اور جب ہم سپریم کورٹ میں گئے تو منصف اعلیٰ نے، یہ الگ بات ہے کہ رات کی تاریکی میں الیکشن کمیشن نے جو ہم سے بلے کا نشان چھینا تھا اور اس کے تسلسل رکھتے ہوئے ناانصافی کی حد کر دی اور تاریخ کا تاریک ترین فیصلہ دیا، اور جس سے نہ صرف ہمارے سے ہمارا انتخابی نشان چھین لیا، بلکہ 70% آبادی ہمارے ملک کی جو ناخواندہ ہے، یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ وہ جس کو ووٹ دینا چاہیں ان کو وہ اپنی مرضی سے انتخاب کریں، ان سے بھی ان کا حق چھین لیا۔ لیکن جب سپریم کورٹ کو ہم نے بتایا کہ جناب یہ ہیں وہ ثبوت، یہ USB میں موجود ہیں، وہ کہتے ہیں میں نہیں دیکھوں گا۔ ہم نے کہا پوری دنیا کے میڈیا نے دکھایا، انہوں نے کہا میں میڈیا نہیں دیکھتا۔ ہم نے کہا یہ ہے ایفیڈیوٹس، انہوں نے کہا میں ان کو بھی نہیں مانتا۔ تو ہم نے احتجاجاً اپنی وہ کنٹمپٹ پٹیشن واپس لے لی، اور آج جو سلسلہ جاری و ساری ہے، NA47 کی میں بات کر رہا ہوں، میرے دوست عامر مغل صاحب اور علی بخاری صاحب بیٹھے ہیں، NA46 اور 48 کی یہ بات آپ کو مثالیں دیں گے۔ پہلے دن سے لے کر آج تک جب سے میں نے کمپین شروع کی ہے، تھانہ بنی گالہ کا SHO تھا اشفاق پڑائچ، اس نے میرے کچھ لوگ، ایک بندے کو تھانے میں بند کیا، کچھ لوگ کو ٹیلی فون کیا آپ شعیب شاہین کی کمپین چھوڑ دیں، اس کے خلاف کمپلینٹ فائل کی اور IG نے اس کو تبدیل کر دیا۔ لیکن تبدیل یہ کیا کہ جس کے کہنے پہ وہ لگا تھا اس کو اٹھا کر کے کل میرے 3-4 جو ووٹرز سپورٹرز صرف جھنڈا لے کے PTI کا جا رہے تھے، ان کو آوارہ گردی میں بند کر دیا، جو ابھی عدالت نے اس کو ڈسچارج کر دیا۔ کیا PTI کا جھنڈا لے کے چلنا یہ آوارہ گردی میں شامل ہو گیا ہے؟ یہ نیا اصول میرا خیال ہے PPC میں لکھنا چاہیے۔ اب آگے آتے ہیں تھانہ UC چرا میں ایک بہت بڑے آنریبل شخصیت ہیں راجہ منیر صاحب، ان کے بیٹے راجہ فخر منیر صاحب ہیں، ایڈوکیٹ ہیں ان کے بیٹے۔ پرسوں انہوں نے، اس سے پہلے بھی ہمارے حق میں ایک کارنر میٹنگ کی اور پرسوں بھی کی بہت بڑی، اس پہ
ہمارے اس آنریبل شخصیت کو جو 70 سال کے بزرگ ہیں اور وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں، کل دن کو 2 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک تھانہ نیلور نے ان کو بند رکھا، اور اس کے علاوہ ہمارے وہ نوجوان جنہوں نے ہماری کارنر میٹنگ کرائی تھیں ان کے گھروں میں چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ اسی طرح آگے آئیں تھانہ پھلگراں، کل ہمارے وہاں پروگرام تھے تو انہوں نے ہمارے تمام لوگوں کو، آنے جانے والوں کو ہراساں کیا۔ اور پھر راجہ کیسر غفار جو ایک کینڈیڈیٹ بھی تھے ہمارے اسی NA-47 کے، ہمارے UC کے چیئرمین تھے پہلے، اور اس نے ودڈرا کر لیا، یعنی ہمارے حق میں ابھی ریٹائرمنٹ کریں گے۔ اس نے کل پروگرام رکھا ہے، اپنے گھر میں رکھا، رات کو 6 گاڑیاں پولیس کی اس کے گھر گھس گئی، اور وہ گھر میں موجود نہیں تھے، اتفاق کی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ صرف یہی نہیں، تھانہ بارہکوہ کے SHO لوگوں کو فون کر کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ شعیب شاہین کا ساتھ چھوڑ دیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں انسپیکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں منصف اعظم سے، ہمارے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، کیا آپ کو یہ ساری چیزیں جو کچھ نظر آ رہی ہیں، اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے آپ نے ایک لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے، ہمیں فیلڈ دینے کے لیے بھی آپ تیار نہیں ہیں۔ لیکن یہ الگ بات ہے، جتنی یہ نفرتیں پیدا کر رہے ہیں اتنا زیادہ گاؤں کے گاؤں ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کر رہے ہیں، اس کی تفصیل میں جائے بغیر۔ اور وہ لوگ جو کبھی کسی زمانے میں کسی اور پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کرنا شروع کر دیا۔ میں اپنے ان سیاستدانوں سے اور اپنے ان اداروں سے سوال کرتا ہوں کہ کیا لوگوں کے نظریات آپ زور زبردستی، جبر اور ڈنڈے کے زور پہ تبدیل کر سکتے ہیں؟ کیا یہ نفرت کا ماحول پیدا کر کے آپ لوگوں کے دل جیت لیں گے؟ کیا اس طریقے سے جو آج 90% پاپولرٹی ہے عمران خان اور PTI کی، کیا اس کو آپ روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ یقیناً نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پوری انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہی ہے، پوری نیشنل میڈیا دیکھ رہی ہے، پوری ڈیجیٹل میڈیا دیکھ رہی ہے، اور اس سب کچھ کے باوجود آپ ببانگ دہل سب کے سامنے ننگے ہو کے وہ حرکتیں کر رہے ہیں، وہ آئین کی پامالی کر رہے ہیں، وہ قانون کی پامالی کر رہے ہیں، وہ ریاستی دہشت گردی کی بدترین مثالیں قائم کر رہے ہیں جو ماضی میں ہم نے مارشل لاء کے زمانے میں بھی نہیں دیکھی۔ میں ایک دفعہ پھر وارن کرتا ہوں IG اسلام آباد کو بھی، DC کو بھی، اور اس کے نیچے ہونے والے تمام SHOs، وہ تھانے دار جو اس وقت پبلک سرونٹ ہیں، وہ پبلک سرونٹ کا مطلب ہے عوام کے نوکر ہیں، وہ میری آپ کی تنخواہ سے تنخواہیں لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے نوکر تو ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے محافظ تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ان کی کٹ پتلی نہیں بن سکتے، ان بونے سیاستدانوں کی کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں۔ میں وارن کر رہا ہوں ان کو کہ وہ ہوش کے ناخن لیں، وہ اس طریقے سے بیہیو نہ کریں اور غیر آئینی حرکتیں نہ کریں، اور اگر انہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا تو انشاءاللہ یوم احتساب ان کا قریب تر ہے۔ 8 تاریخ کو جو عوامی انقلاب ہونے جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں نہ صرف ان کا احتساب ہوگا، ان بونے سیاستدانوں کو جو ان کو استعمال کر رہے ہیں ان کا بھی احتساب ہوگا۔ وہ مزید نفرتیں اپنے خلاف پیدا کرنا بند کر دیں۔ یہ اس وقت ہے کہ ہم تاریخ سے سبق سیکھیں، آئین کی پامالی کریں، قانون کی پامالی کریں۔ اور میں ایک دفعہ پھر، میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا وکیل ہوں، میں PTI کا ترجمان بھی ہوں، میں عمران خان کا وکیل اور ترجمان بھی ہوں، اور میں پاکستان بار کونسل کا ممبر، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا صدر، وائس چیئرمین، فاؤنڈر وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل بھی رہا ہوں، اور میں نے اس لاء کے ادارے کو 34 ایئرز دیے ہیں۔ میں نے ہمیشہ رول آف لاء کی تحریک چلائی ہے۔ میں آج چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں، آپ نوٹس لیں، جوڈیشل انکوائری کرائیں، ہم آپ کو ثبوت دیں گے، اور وہ ثبوت اگر آپ کافی سمجھیں گے تو آپ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں۔ اگر پھر آپ نے بھی آنکھیں اور کان بند رکھنی ہے، اس ظلم کے نظام کو قائم رکھنا ہے، اور آپ نے اسی طرح ان سہولت کاروں کو چھٹی دینی ہے، اور صرف ان لوگوں کو آپ نے دبانے کے لیے FIA کو جو استعمال کر رہے ہیں، جو تنقید کرتے ہیں، تو پھر
یہ نظام انصاف کا بدنما داغ کبھی نہیں دھل پائے گا۔ یہ تاریخ کی بدترین دھاندلی پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری عالمی برادری دیکھ رہی ہے، پورا پاکستان دیکھ رہا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں ہونے والی زیادتیاں، اس کے نتیجے میں ہونے والی جس طرح کا الیکشن ہے، اس کی کریڈیبلٹی تو پہلے ہی آپ نے ختم کر دی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو سیاسی عدم استحکام آئے گا، جو معاشی بدتری پھیلے گی، جو معاشی تباہی کا طوفان آئے گا، جو بددلی پھیلے گی، جو مایوسی ہوگی، اور جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں اس کا ذمہ دار سپریم کورٹ بھی ہوگی، الیکشن کمیشن بھی ہوگا، وہ ادارے بھی ہوں گے، اور وہ سیاستدان جو بونے سیاستدان جو نہ صرف اپنے کرپشن کے پیسے کو بچانے کے لیے اس وقت مورے بنے ہوئے ہیں، بلکہ اپنی کرپٹ اور نالائق اولاد کو ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں، ان کا بھی انجام کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا اور اپنے بھائی عامر مغل صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ گفتگو کریں۔